بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کے وقت صرف نماز پڑھنے کا ہی وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم مسلمانوں پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی ہے۔ اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں، اس کے پیچھے بھی ایک بہت خوبصورت راز ہے۔ اس بات کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے بھی نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا نظارہ کروایا، نیکیوں پر اجر و ثواب اور گناہوں پر سزا و عذاب کے متعلق نظارہ کروایا۔ اس رات بہت سارے انعام و اکرام سے نوازا گیا، جن میں سے سب سے خاص تحفہ امت کے لیے نمازوں کا تحفہ ہے، جسے ادا کر کے انسان قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب و محبت حاصل کر سکتا ہے۔ معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے اور ہر بار جانے پر 5 نمازیں کم ہو جاتی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ کی امت اتنی زیادہ نمازیں سارا دن میں ادا نہیں کر پائے گی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کے کم کروائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے پر صرف 5 نمازیں باقی رہ گئیں تو ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے اور نمازیں کم کرنے کا مشورہ دیا۔ تو اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس درخواست لے کر گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ہر بات میری بات مانی ہے، یہاں تک کہ 50 سے کم کر کے صرف 5 رہ گئی ہیں، لہٰذا مجھے اب حیا آتی ہے۔ اس وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ 5 نمازوں کا تحفہ منظور ہے۔ دوستو، ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن ایک انسان کے لیے سب سے مشکل نماز فجر کی نماز، اپنی نیند کو توڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا سب سے مشکل کام ہے۔ لیکن دن کے اس حصے میں جو راز پوشیدہ ہے، اگر آپ وہ راز جان لیں گے تو یقیناً آپ کبھی بھی نماز فجر نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یعنی بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ لوگ ساری رات سو نہیں پاتے۔ جب پورا دن کام کاج کر کے بھی وہ ساری رات سو نہیں پاتے، تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اسی سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے وقت کے قریب کچھ دیر کے لیے نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند آپ کے جسم کو پرسکون نہیں بناتی، جس کی وجہ سے لوگ جاگتے جاگتے ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود بھی سو نہیں پاتے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں اچھی نیند کیوں نہیں آتی؟ پتہ نہیں کیا بات ہے جو ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ بہت ہی کم لوگ اس وقت کی آواز کو سن پاتے ہیں جس وقت یہ کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے کہیں بہتر ہے۔ اٹھو، نماز پڑھو اور اللہ کا ذکر کرو۔ جو لوگ یہ آواز سن پاتے ہیں انہیں کبھی بھی تاحیات ساری زندگی سلیپ ڈس آرڈر یعنی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم بھی لکھی گئی ہے جس کا ترجمہ امریکی مصنف کالمین بارکس نے کیا ہے، جس کا ٹائٹل یہ ہے ڈونٹ گو بیک ٹو سلیپ، یعنی دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، اس لیے دوبارہ مت سو جانا۔ خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جہاں 2 دنیایں آپس میں ملتی ہیں وہ دروازہ کھلا ہے،
दोबारा मत सो जाना। इस नज़म में बयान करदा दरवाज़ा हमारी दुनिया और इस दूसरी दुनिया का है, जहाँ से सुबह के वक्त फरिश्ते हर रोज़ शाम को उतरते हैं, जिनका जिक्र इस हदीस मुबारक में भी मिलता है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं। फजर और असर की नमाजों में ड्यूटी बदलने वाले फरिश्ते आपस में मिलते हैं, इनका इज्तिमा होता है। फिर जब वो फरिश्ते ऊपर जाकर अल्लाह ताला से मिलते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा है। हालांकि अल्लाह ताला की अजीम ज़ात फरिश्तों से कई बेहतर इंसानों के हालात व वाक़यात को जानती है। फरिश्ते अल्लाह ताला से कहेंगे कि जब हमने तेरे बंदे को छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब दोबारा उनके पास गए तो वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर के औकात में सोने से मना फरमाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह दरकार है। साइंस कहती है कि सुबह सूरज तलु होने से पहले और शाम को सूरज गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे माहौल तरोताज़ा और खुशगवार होता है, और ये ऑक्सीजन आपको सारा दिन तंदुरुस्त और फिट रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। जब इंसान उस वक्त सो जाता है तो वह उस ताज़ा हवा और ऑक्सीजन से महरूम हो जाता है। असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। असर के वक्त अगर कोई सो जाता है तो वो ऑक्सीजन की फराहमी से कमी से महरूम हो जाता है, जिसकी वजह से जब इंसान सो कर उठता है तो तबीयत बहुत ज़्यादा बोझल और इंसान का सर भारी भारी रहता है। यही वजह है कि इस्लाम में भी इन दोनों वक्तों में सोने से मना फरमाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तलुए आफ्ताब से पहले और गरूबे आफ्ताब से पहले नमाज अदा करने वाला हरगिज़ जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। नमाज फजर और असर के बारे में और बहुत से फ़ज़ाइल हैं। अगर हम इन्हें जान लें तो कभी इन औकात में सोने की गलती नहीं करेंगे, बल्कि ये कोशिश करेंगे कि 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि अगर लोग फजर और इशा की नमाज की अहमियत जान लें तो वो ज़रूर और ज़रूर इन नमाजों में शरीक हों, चाहे उन्हें अपने आप को घसीटते हुए ही क्यों ना मस्जिद तक लाना पड़े। यहाँ आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें कि जहाँ इन 2 नमाज़ों की इतनी ज़्यादा कदर और अहमियत बयान की गई है, दूसरी तरफ इन नमाज़ों की अदायगी में किस कदर सुस्ती और लापरवाही बरती जाती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की खूबसूरत वीडियो। तो मिलते हैं अगली किसी और अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।